تمہیں شرم نہیں آتی جو سرعام گھومتی پھرتی ہو؟ اپنا فگر دیکھو کتنا ہاٹ ہے۔ میں نے جو برا تمہیں لا کر دی تھی وہ تم نے پہنی کیوں نہیں؟ طلحہ نے سختی سے اسے بازوں میں تو پہنچا تو وہ منمنائی، مجھے نہیں آتی پہننی۔ محمل نے منہ بناتے ہوئے لا ابالی انداز میں کہا۔ اس وقت طلحہ شدید غصے میں تھا۔ اس کے لیے مزید امتحان بنتی جا رہی تھی۔ آج بھی اس نے سب ملازموں کو پیچھے لگایا ہوا تھا اور ایسے کود رہی تھی کہ اس کی سفید شرٹ سے واضح ہوتی رعنائیاں کسی کو بھی بے حال کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دن پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ یہ کہتے وہ اسے اپنے روم میں لے گیا اور پھر باہر پورچ میں گاڑی کے بریک لگنے کی آواز گونجی تھی۔ اگلے ہی لمحے طلحہ تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ چہرے پر پورے دن کی تھکن اور جھنجھلاہٹ صاف نمایاں تھی اور آنکھوں میں بے تحاشا غصے کی سرخی میں جیسے اس کی ٹھنڈی طبیعت کو اوزار بنا دیا تھا۔ آفس کے مسائل نے پہلے ہی اس کا دماغ بری طرح جکڑ رکھا تھا اور آج صرف ایک غلطی کی وجہ سے اسے پورے 1 کروڑ کا نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، اندر سے آتی محمل کی رونے کی اور چیخنے کی آوازوں نے اس کا سر میں مزید درد بھر دیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج اس کی برداشت جواب دے جائے گی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ یہ لڑکی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے آزمائش بنتی جا رہی تھی۔ مجھے بس گھر جانا ہے اور ابھی جانا ہے۔ محمل کی اونچی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں نے نہیں رہنا یہاں۔ طلحہ نے سختی سے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے دوبارہ وہی چیختی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بلائیں میرے بھیا کو، مجھے ابھی ان کے پاس جانا ہے۔ وہ جبڑے بھینچتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے فرش پہ بیٹھی محمل مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونے کی شدت سے سرخ ہو چکی تھی۔ ارد گرد کھڑے ملازم خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ چھوڑیں مجھے، آپ بہت گندے ہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ سنا آپ نے؟ گھر جانا ہے تو بس جانا ہے، مزید مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ جب دیکھو تب ڈانٹتے رہتے ہو۔ وہ ایک بار پھر گلا پھاڑ کر رونے لگی تھی۔ اس کی آواز طلحہ کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ پہلے ہی ضبط کے آخری کنارے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں پکڑا بیلٹ اس نے زور سے ٹیبل پر مارا۔ چپ ہو جاؤ محمل۔ وہ غصے سے دھاڑا، مگر وہ پھر بھی نہ رکی۔ غصے میں اس نے بیلٹ ایک طرف پھینکا اور جھٹکے سے اپنی ٹائی کھول کر دور پھینکی۔ اگلے ہی لمحے اس نے گریبان پر ہاتھ مار کر شرٹ کھینچی تو شرٹ کے 3 بٹن ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئے۔ سامنے بیٹھی محمل سہم کر فوراً گھٹنوں میں سر دے گئی، مگر پھر بھی روتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو لگتا ہے ایسے میں ڈر جاؤں گی، سہم جاؤں گی اور خاموشی سے آپ کی مار کھا لوں گی؟ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب تک آپ مجھے میرے بھیا کے پاس نہیں چھوڑ کر آئیں گے تب تک میں ایسے ہی شور مچاتی رہوں گی۔ طلحہ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی جو بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فیروزی رنگ کے سوٹ میں اس کا وجود جیسے عجیب سی قیامت ڈھا رہا تھا۔ گوری گوری گلابی رنگت پر یہ رنگ بے حد کھل رہا تھا۔ کھلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ شرٹ کا گلا بھی کافی گہرا تھا اور گھبرائی ہوئی آنکھیں بار بار طلحہ کو چیلنج کر رہی تھی۔ محمل کو احساس نہیں ہوا تھا کہ طلحہ کی نظریں آج معمول سے مختلف تھیں۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی تپش تھی جو محمل کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر سکتی تھی۔ لیکن وہ ہر بات سے جیسے بے خبر تھی۔ طلحہ آہستہ آہستہ اس کے قریب بیٹھا۔ اس کی نظریں محمل کے چہرے سے پھسلتی ہوئی اس کی نازک گردن تک آئیں، جہاں دھڑکتی سانسیں واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بھرپور جسامت کے نشیب و فراز طلحہ کو نظریں پھیرنے پر مجبور کر گئے۔ محمل، اس کی باری آواز میں عجیب سی کشش تھی، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ تم اس وقت مجھے شدید ٹارچر کر رہی ہو، غصہ دلا رہی ہو مجھے۔ محمل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر فوراً جھکا لی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ طلحہ اس کے جھکے چہرے کو دیکھتے بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے کہنے لگا۔ طلحہ غصے میں اس کا بازو پکڑے اسے اپنے سامنے کھڑا کیے ہوئے تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ محمل کی نرم کلائی سرخ پڑنے لگی تھی، مگر وہ تب بھی بے پرواہ سی اس کے سامنے کھڑی تھی، جیسے اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ وہ آدمی اس وقت کس اذیت سے گزر رہا ہے۔
اس کا مطلب تم ایسے نہیں مانو گی؟ اس کی باری آواز میں دبی ہوئی جھنجھلاہٹ تھی۔ میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کر دوں، مگر جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے۔ ہر دن ایک نیا مسئلہ، ایک نیا تماشا، برداشت ختم ہو رہی ہے میری۔ وہ غصے میں اسے جھٹکے سے سیدھا کرتا ہوا بولا تھا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے وقت وہیں رک گیا۔ اس کے یوں ہی جھٹکا دینے پر وہ لڑکھڑا کر ایک دم اس کے سینے سے لگی۔ اس کی نظریں محمل پر جم کر رہ گئی تھی۔ فٹنگ کی بدولت شرٹ اس کے بدن پر عجیب قیامت ڈال رہی تھی۔ گہرا گلا اس کے دودھ جیسی سفید گردن اور ابھرتی جوانی کی دلکشی کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ لٹیں اس کے رخساروں سے چمٹی ہوئی تھی، جبکہ دوپٹہ جانے کب کا کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک ہاتھ میں لالی پاپ پکڑے وہ پوری معصومیت سے کبھی طلحہ کو دیکھتی تو کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑی چیز کو۔ طلحہ کی سانس جیسے بے ترتیب ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مشکل سے کہا۔ محمل نے پلکیں جھپکائی، پھر فوراً لالی پاپ کو دیکھا۔ لالی پاپ؟ وہ معصوم سی آواز میں بولی۔ آپ کا نہیں پسند؟ یہ بہت مزے کا ہے، اسٹرابیری فلیور۔ وہ اپنا جھوٹا لالی پاپ اس کی طرف بڑھانے لگی۔ طلحہ نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ لالی پاپ نیچے جا گرا۔ ارے! محمل فوراً اسے اٹھانے کے لیے جھکی تھی، مگر جیسے ہی وہ جھکی طلحہ کے اندر کچھ بری طرح ہلا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار اس کے گہرے گلے کی طرف گئی، جہاں سے اس کے نرم سفیدی اور جوان ہوتی دلکشی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ طلحہ نے فوراً نظریں ہٹانا چاہی، مگر ہٹا نہ سکا، جیسے آنکھیں وہیں قید ہو گئی ہوں۔ اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا، چہرے پر غصے سے زیادہ بجیب سی شدت پیاس اتر رہی تھی۔ محمل! اس کی آواز پاری ہوئی تھی۔ وہ ابھی سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ طلحہ نے جھک کر اس کے بازو پکڑے اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے سیدھا کر دیا۔ محمل لڑکھڑا کر سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں ایک لمحے کو ساکت رہ گئے۔ محمل کی سانس اس کی گردن سے ٹکرا رہی تھی، جبکہ طلحہ کو پہلی بار اتنی شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی اس کے صبر کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بے حیا لڑکی! وہ دانت پیس کر بولا، مگر آواز میں عجیب کپکپاہٹ تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا شرٹ کے نیچے کچھ پہنا کرو، اوپر سے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا۔ محمل نے بے خبری سے اپنی شرٹ کی طرف دیکھا، پھر معصومیت سے بولی، گھر میں ہی تو ہوں، تو کیا ہوا؟ وہ فوراً اس کے اور قریب آیا، اتنا قریب کہ محمل کی سانسیں رکنے لگی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم اس وقت کیسی لگ رہی ہو؟ اس کی نظریں اب کھلم کھلا اس کے چہرے سے پھسل کر گردن اور سینے پر تھی۔ یہ واقعی پاگل ہو تم؟ محمل پہلی بار اس کی آنکھوں میں اتری دیوانگی اور پیاس دیکھ کر خاموش ہوئی تھی۔ طلحہ نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی مگر تپتی آواز میں کہا، تمہاری یہ معصوم ڈرامے نا ایک دن میرا ضبط واقعی ختم کر دیں گے۔ محمل کے لب اختیار ہلکے سے کھولے تھے، جبکہ طلحہ کی نظریں وہیں اٹک گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا انگوٹھا اس کے نچلے ہونٹ پر پھیرا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ مجھے خود ہی تمہیں سنبھالنا پڑے گا، ورنہ تم مجھے کہیں کا نہیں چھوڑو گی۔ طلحہ نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ محمل ابھی بھی بے خبر سی اس کے پیچھے چل رہی تھی، جبکہ طلحہ کا چہرہ بری طرح تناؤ کا شکار تھا۔ وہ سیدھا الماری کی طرف بڑھا اور اندر سے خاکی کاغذ میں لپٹا ہوا ایک پیکٹ نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہ لے جاؤ اور جا کر فوراً پہن کر آؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ خدا کی پناہ، دماغ ہے بھی یا نہیں تمہارے پاس؟ محمل نے الجھن سے پیکٹ کو دیکھا، پھر اسے، اس میں کیا ہے؟ کفن ہے تمہارا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ کھول کر دیکھ لو یار، اور زیادہ سوال مت کرو، بس جا کر پہن لو، اور اگر نہ پہنی جائے تو مجھے آواز دے لینا۔ وہ ہونٹ سکیڑ کر اسے گھورتی رہی۔ طلحہ نے گہری سانس لی۔ محمل، میرے صبر کا امتحان مت لیا کرو، جاؤ اندر ابھی۔ اس کے لہجے کی سختی پر وہ آخرکار واش روم کی طرف چلی گئی تھی، مگر عین اسی لمحے طلحہ کے موبائل پر کال آ گئی۔ ضروری کال تھی۔ وہ ماتھا دباتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ بات کرتے کرتے کب وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکل گیا اسے خود احساس نہ ہوا۔ 3-4 گھنٹے بعد جب وہ واپس لوٹا تو راستے پر یہی سوچتا رہا کہ شاید اب گھر میں سکون ہوگا، وہ کچھ دیر آرام کر لے گا تو اس کے تھکے ماندے اعصاب کو سکون ملے گا۔
مگر قسمت کو شاید اس کے اعصاب سے کھیلنے کا شوق تھا۔ جیسے ہی وہ گلی کے موڑ پر پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رگیں تن گئی۔ یا اللہ! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، دماغ کا دہی کر دیا ہے اس نے۔ گلی میں بچوں کا رش لگا ہوا تھا اور ان سب کے بیچ محمل کھڑی تھی، ہاتھ میں لمبا سا ڈنڈا پکڑے۔ وہ بار بار اچھل کر آم کی شاخوں پر وار کر رہی تھی۔ بچے نیچے کھڑے شور مچا رہے تھے اور گرتی ہوئی کچی کیریاں لپک لپک کر پکڑ رہے تھے، مگر طلحہ کی نظر تو صرف ایک چیز پر اٹکی تھی، محمل پر۔ اس کا دوپٹہ کب کا زمین پر گر چکا تھا، بار بار اچھلنے سے اس کا لباس بدن سے اس طرح چپک گیا تھا کہ اس کے ابھرتے خدخال واضح دکھائی دے رہے تھے۔ سانس پھولنے سے اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور بے ترتیب بال اس کے چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ طلحہ کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ محمل! اس کی داڑھ پر سارے بچے چونک کر پیچھے ہٹے تھے، مگر وہ الٹا خوشی سے مڑی۔ طلحہ، دیکھیے کتنی ساری کیریاں توڑی ہیں میں نے۔ وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، ایسی نظروں سے کہ محمل کی ہنسی آہستہ آہستہ سمٹ گئی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آیا اور زور سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ چھوٹی بچی ہو کیا تم؟ اس کے دانت بھنچے ہوئے تھے۔ تمہیں ایک بات ایک بار میں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ محمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے اب کیا کر دیا ہے؟ کیا کر دیا؟ وہ خطرناک حد تک قریب جھکا۔ اپنا آپ یوں سب کے سامنے اچھالتی پھر رہی ہو اور پوچھتی ہو کیا کیا؟ محمل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ طلحہ کی نظر بے اختیار اس کے وجود پر پھسل گئی تھی۔ بار بار اچھلنے سے اس کا کرتا بری طرح بدن سے لپٹ گیا تھا۔ اس کی نرم لہریں ہر سانس کے ساتھ نمایاں ہو رہی تھی۔ طلحہ نے فوراً نظریں ہٹائی، مگر اندر اٹھتا طوفان اب قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ کتنی بار کہا ہے خود کو ڈانپ کر رکھا کرو۔ اس نے جھک کر زمین سے دوپٹہ اٹھایا اور سختی سے اس کے گرد لپیٹ دیا۔ جان بوجھ کر میرا دماغ خراب کرتی ہو۔ محمل نے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ بچے ہی تو تھے یہاں۔ بچے؟ وہ تلخ ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے مسئلہ بچے ہیں؟ مسئلہ تم ہو محمل، تم۔ اس کی آواز اب دھیمی اور سرد ہو چکی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس وقت کیسی لگ رہی ہو؟ محمل کے گال سرخ ہوئے تھے۔ طلحہ اس کے اور قریب آیا۔ ہر بار جب تم یوں بے خبری میں میرے سامنے آتی ہو نا، اس نے دانت بھینچے، تو میرا ضبط بری طرح ٹوٹنے لگتا ہے۔ محمل کی سانس رک سی گئی تھی اور آج اس کی نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی اس کے وجود پر جا ٹھہری۔ آج تو تم نے حد ہی کر دی ہے۔ اس نے اچانک اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے تمہیں وہ کپڑے پہننے کو دیے تھے، پھر تم یہ حالت بنا کر باہر کیوں آئی؟ پہنی کیوں نہیں؟ محمل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے اچھے نہیں لگے۔ طلحہ نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی، جیسے خود پر قابو پانے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ جھک کر اس کے کان کے قریب آیا۔ ایک دن، اس کی باری آواز محمل کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا گئی، ایک دن تم واقعی میرا ضبط توڑ دو گی محمل، اور اس دن پھر مجھے خود سے بھی ڈر لگے گا۔ پھر اس کے رعنائیوں پر طلحہ کی نظر گئی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا، چھوٹی بچی ہو کیا تم؟ اچھا نہیں بھی لگتا تو پہنو، اور اب میرے سامنے پھر اسی حالت میں موجود ہو۔ حد نہ ہو گئی، ذرا بھی شرم نہیں ہے تمہیں؟ اس کی بات سن کر محمل فوراً منہ بسور کر بولی تھی اور طلحہ کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، مجھے جیسے اچھا لگتا ہے میں ویسے ہی رہوں گی۔ بلا وجہ کیوں مجھ پر ہر وقت حکم چلاتے رہتے ہیں؟ جب دیکھو ناک پہ غصہ سوار ہوتا ہے۔ میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں میں بہتر جانتی ہوں۔ آپ کو میرے پہ بلا وجہ حکم چلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ مجھے جو چیز جب پہنی ہوگی میں پہن لوں گی۔ آپ اپنی حد میں رہیں، یہی بہتر ہے۔ بس اسے کر روتے ہوئے بچوں کی طرح منہ بسور کر کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو وہ اسے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ تمہیں پیار سے بھی سمجھا چکا ہوں اور سخت لہجے میں بھی۔ اپنے جسم کو ڈام کر رکھا کرو۔ تم چھوٹی بچی نہیں رہی، 17 سال کی جوان لڑکی ہو۔ ایسے سرے عام گھومتی پھرتی رہو تو اچھا نہیں لگتا۔ جب دیکھو تم نے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، کچی کیریاں توڑنی ہوتی ہیں، تم بند کر دو ایسی کچی کھٹی چیزیں کھانا۔ حالت دیکھو تم اپنی کیا ہوتی جا رہی ہو۔
عمر تمہاری 17 سال کی اور فگر تمہاری عمر سے بھی پہلے بڑھتا جا رہا ہے. پھر کتنی کھاؤ گی؟ چلو شاباش، جو برا میں نے لا کر دی ہے اسے پہنو. آئندہ میں تمہیں بغیر برا کے نہ دیکھوں. اور اگر اس بار تم نے کسی بھی طرح کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو محمل میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، اس بار میں بیلٹ ٹیبل پر نہیں بلکہ تمہاری کمر و جوت پر ماروں گا. ایک تو مجھے تمہارے لیے کوئی کیئر ٹیکر بھی نہیں مل رہی. جس کو بھی کہوں کہ کیئر ٹیکر چاہیے تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ بچہ کتنے سال کا ہے، کیا آپ کی بیٹی ہے؟ اور میں سر پکڑ کر رہ جاتا ہوں کہ نہیں، ایک بیوقوف لڑکی ہے جو میرے پلے باندھ دی گئی ہے. عمر اس کی 17 سال ہے اور ہر حرکتیں اس کی 5 سال کی بچی جیسے ہیں. جیسے انگلی پکڑ کر چلنا اور سب کچھ بتانا پڑتا ہے. جب تک مجھے کوئی قابل اعتماد ملازمہ نہیں مل جاتی، کم از کم تب تک میری بات مان لو. میری طلحہ ضد چاہ کر اپنے ہاتھ جوڑ کر بولا تھا تو تھوڑی بہت شرم محمل کو آ ہی گئی تھی. طلحہ نے صاف لفظوں میں اسے برا پہننے کو کہا تھا. منہ میں ہاتھ ڈالے ناخن کریدتے ہوئے وہ چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی. چہرے پر معصومیت سجا کر کہنے لگی، مجھے نہیں پتا وہ کیسے پہنا جاتا ہے. میں نے کوشش کی تھی مگر آپ پہنا دو نا مجھے. جس انداز میں وہ بولی تھی طلحہ کے سوئے ہوئے جذبات جاگے تھے. اگلے ہی پل کہنے لگا کہ اچھا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ کیسے خود کو کور کیا جاتا ہے. وہ اسے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں آیا تھا. محمل اس کے پیچھے معصوم بن کر کھڑی تھی. جب وہ کہنے لگا اپنا دوپٹہ اتارو، اس نے منہ بنا کر اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا تو مسکرا کر وہ آگے بڑھا. کہنے لگا چلو شاباش، اب شرٹ اتارو اور اب میں تمہیں سکھاؤں گا کہ کیسے یہ برا پہنا جاتا ہے. یہ کہتے ہوئے وہ فوراً طلحہ نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے کے قریب بڑھایا تھا. محمل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی جبکہ طلحہ خود بھی عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا. محمل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے تھے. طلحہ نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لی تھی جیسے خود کو زبردستی قابو میں رکھ رہا ہو. جلدی کرو محمل، میرا دماغ پہلے ہی تم نے خراب کیا ہوا ہے، وہ ماتھا دباتے ہوئے بولا تھا. چند لمحوں بعد اس کی دھیمی سی آواز آئی، اتار دی شرٹ اب. طلحہ نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے واقعی ساکت رہ گیا تھا. لمبے کھلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے تھے. چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا جبکہ وہ دونوں بازو اپنے گرد لپیٹے کھڑی تھی، اپنے کومل بدن کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی. طلحہ نے بھی اختیار ایک گہری سانس لی. تم واقعی میرے لیے امتحان ہو محمل، وہ بڑبڑایا تھا. محمل نے معصومیت سے اسے دیکھا. اب کیا کروں؟ طلحہ نے پیکٹ سے برا نکال کر اس کی طرح بڑھائی. پہلے یہ سیدھا پکڑو. وہ الجھن سے اسے دیکھنے لگی. یہ اتنا عجیب کیوں ہے؟ طلحہ نے اسے غور کر دیکھا. کیونکہ یہ کھلونا نہیں ہے محمل، وہ دانت بیچ کر رہ گیا تھا اور نہ ہی میں کوئی ٹریننگ سینٹر چلا رہا ہوں. محمل ہلکا سا ہنستی تھی جبکہ اس کی ہنسی طلحہ کے ضبط پر اور گہرا وار کر گئی تھی. وہ اس کے قریب آیا اور بڑی احتیاط سے اسٹرپس اس کے بازوؤں پر سیٹ کرنے لگا مگر جیسے ہی اس کی انگلیاں غلطی سے اس کی نرم دھڑکنوں کی جلد سے چھوئیں، محمل ہلکا سا کام گئی تھی. طلحہ کی سانسیں وہیں اٹکی تھی. اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچے مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے دوبارہ اس کے قریب آیا. سیدھی کھڑی رہو محمل اور ہاتھ اٹھاؤ. اس کی آواز پہلے سے زیادہ باری ہو چکی تھی مگر محمل جیسے جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی. کبھی ہلکا سا مڑتی، کبھی گردن گھما کر اسے دیکھنے لگتی. آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا مگر اس کی معصوم آواز پہ طلحہ کے اندر آگ لگا رہی تھی. کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں تم کیا کر رہی ہو، اس نے دانت میچ کر کہا. اگلے ہی لمحے اس کی نظریں بے اختیار محمل کی برہنہ پشت پر جم گئی تھی. دودیا نرم جلد پر اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ہر سانس کے ساتھ اس کا وجود ہلکا سا لرز رہا تھا. طلحہ نے فوراً نظریں ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا. محمل، اس نے وارننگ دی تھی مگر وہ الٹا اس کی طرف پلٹی. اب دونوں کے درمیان صرف چند سانسوں کا فاصلہ رہ گیا تھا. آپ کو ہر وقت غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی. میں نے کیا کیا ہے آخر؟ طلحہ چند لمحے سے دیکھتا رہا. پھر اچانک اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے قریب کر لیا. تم واقعی نہیں جانتی. اس کی آواز اب سرگوشی میں بدل گئی تھی. ہر بار جب تم یوں میرے سامنے آتی ہو نا
میرا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ محمل کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی، مگر طلحہ کی نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی اس کی گردن تک جا ٹھہری، جہاں ہلکی ہلکی سرخی پھیل رہی تھی۔ اور اوپر سے تمہاری یہ حرکتیں، کبھی ضد، کبھی معصومیت شکل، کبھی جان بوجھ کر میرے سامنے یوں آنا جانا، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ محمل کے ہونٹ ہلکے سے کانپے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بمشکل بول پائی۔ طلحہ ہلکا سا ہنسا، مگر اس ہنسی میں جذبات کی گرمی تھی۔ بس یہی تو مسئلہ ہے، تم بغیر کچھ کیے بھی میرا حال خراب کر دیتی ہو۔ اس نے آہستہ سے اس کے کندھے سے بال ہٹائے تو محمل بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ طلحہ تو جیسے دنگ رہ گیا تھا۔ کمرے میں صرف ان کی بے ترتیب سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ طلحہ نے آنکھیں بند کی، جیسے آخری بار خود کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پھر اس نے محمل کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ایک دن تم مجھے واقعی پاگل کر دے گی، اس نے دھیمی مگر جلتی ہوئی آواز میں کہا تھا، اور اس نے شاید میں خود پر قابو نہ رکھ سکوں۔ محمل اس کی بات سن کر چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ اس کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ خود اسے اپنے سینے میں گونجتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ طلحہ کی انگلیاں اب تک اس کی تھوڑی کو تھامے ہوئی تھی، جبکہ اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھی۔ طلحہ، محمل نے دھیرے سے اس کا نام لیا تھا، اور بس اپنے نام کو اس کے لبوں سے نکلتے سن کر ہی طلحہ کے اندر جیسے کوئی بند ٹوٹا تھا۔ اس نے فوراً اس کی ٹھوڑی چھوڑ کر دونوں ہاتھ دیوار پر اس کے ارد گرد ٹکا دیے۔ اب محمل مکمل اس کے حصار میں تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم میرے ساتھ کیا کرتی ہو؟ جان نکل رہی ہے میری۔ اس کی آواز پوری طرح باری ہو چکی تھی۔ محمل نے نفی میں سر ہلایا تو اس کے بکھرے بال رخسار پر آ گرے تھے۔ طلحہ کی نظریں ایک لمحے کو اس کے ہونٹوں پر ٹھہری، پھر فوراً اس نے گردن موڑ لی، جیسے خود سے لڑ رہا ہو۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ بڑبڑایا، تمہیں کچھ اندازہ ہی نہیں۔ محمل نے ہولے سے اس کی شرٹ پکڑ لی تھی۔ آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں شکایت تھی اور بے حد معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ طلحہ نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ غصہ نہیں محمل، وہ آہستہ سے بولا، یہ کچھ اور ہے جو تم سمجھنے کے لیے ابھی بہت معصوم ہو۔ مگر محمل اس کی بات کہاں سمجھنے والی تھی، وہ الٹا مزید اس کے قریب آ گئی تھی۔ تو سمجھان دینا، اس نے بچے جیسے ضد سے کہا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب طلحہ کا ضبط واقعی خطرناک حد تک ڈول گیا تھا۔ اس نے فوراً اس کی کلائیاں پکڑ کر اسے خود سے ذرا دور کیا۔ محمل، مزید قریب مت آؤ۔ اس کی آواز میں واضح تناؤ تھا، ورنہ پھر مجھے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ مگر وہ پھر بھی اسے ہی دیکھتی رہی۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں الجھن تھی، جبکہ چہرہ مسلسل سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ طلحہ نے ایک گہری سانس لی، پھر وہ مشکل نظریں ہٹا کر راہ کی سٹریپس دوبارہ سیدھی کرنے لگا۔ مگر جیسے ہی اس کی انگلیاں اس کی کمر کے قریب پہنچی، محمل ہلکا سا سہم کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اب کی بار طلحہ واقعی چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے بازو بے اختیار محمل کی کمر کے گرد سخت ہوتے چلے گئے تھے۔ تو مجھے مارو گی کسی دن، اس نے باری سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ محمل معصومیت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے اب کیا کیا؟ طلحہ اس کے چہرے کو گھورتا رہ گیا، پھر اچانک ہنس پڑا، ایسی ہنسی جس میں بے بسی بھی تھی اور ایک شدت بھی۔ وہ سر جھٹک کر بولا، ایک طرف تم بچوں جیسی ہو، دوسری طرف یوں میرے سامنے آتی ہو کہ میرا پورا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس نے آخر کار خود کو اس سے الگ کیا اور جلدی سے اس کی شرٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ پہنو اسے ابھی۔ محمل نے منہ بنایا، آپ بڑے عجیب ہیں، اور تم بڑی خطرناک، وہ فوراً بولا تھا۔ پھر اس نے رخ دوسری طرف کر لیا تاکہ اپنی بکھرتی ہوئی حالت چھپا سکے، مگر پیچھے کھڑی محمل ہولے ہولے مسکرا رہی تھی، کیونکہ پہلی بار اس نے طلحہ کو خود سے اتنا بے بس دیکھا تھا۔ اسے بے حد مزہ آ رہا تھا طلحہ کو ستا کر، وہ بھی تو اس پر ہر وقت غصہ کرتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ وہ اسے یوں ہی ذلیل کرے، جبکہ وہ اپنے کمرے میں آتا ہی 1 ماہ پہلے ہوئے اس نکاح کو سوچنے لگا۔ دیکھو جواد یار، اگر وہ اور معاملات میں تمہیں میری مدد چاہیے تو میری جان بھی حاضر ہے، تمہارے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن جو بات تم کہہ رہے ہو وہ میرے لیے ماننا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔
اگر تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو بات اور تھی، لیکن میں اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیتا۔ لیکن یہ لڑکی ذات کا معاملہ، اور میں نہیں چاہتا کہ بس کسی بھی طرح کی کوئی غلط فہمی ہو۔ تبھی جواد جلدی سے بولا، تو کسی کو غلط فہمی کا موقع ہی کیوں دینا؟ وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے، 17 برس کی ہے، صرف دماغ چھوٹا ہے اس کا، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بس اسے نکاح کر لو۔ وہ حیرانی سے اپنے سامنے بیٹھے جواد کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یار میری مدد کر دے، میں تیرے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ جوان جو ہم لڑکی ہے، کسی کے سہارے سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور زندگی میں کچھ پانے کے لیے میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے۔ اگر میں نہیں گیا تو میرا سارا وقت برباد ہو جائے گا، اور نہ ہی میں محمل کو ٹھیک ہوتا دیکھ سکوں گا، اور نہ ہی خود زندگی میں کچھ اچیو کر پاؤں گا۔ تم بچپن سے میرے ساتھ ہے، اور میں تیری ہر ایک عادت سے واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں میری بہن کو تو بالکل صحیح ذمہ داری سمجھ کے رکھے گا۔ جتنا اعتبار مجھے تجھ پر ہے، یقین مان مجھے اپنے چچا تایا لوگوں پر بھی نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوری طرح اسے اپنے اعتماد میں لیتے ہوئے بولا، وہ سب تو ٹھیک ہے یار، مگر تم جو کہہ رہے ہو وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تم میری پریشانی بھی تو سمجھو۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پریشانی کے عالم میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ دیکھ یار، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تم محمل سے نکاح کر لو، اور پھر جب وہ پوری طرح ٹھیک ہو جائے گی تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ بہت معصوم ہے، تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں کرے گی۔ اگر میں محمل کی دیکھ بھال کے لیے یہاں رک بھی گیا تو میں اس کے علاج نہیں کر پاؤں گا یار، جواد بھی بسی سے بولا، تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ جواد کی بات سن کر طلحہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا تھا۔ دونوں اس وقت ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ چلتا ہوا ایک گاڑی کی طرف آیا۔ جیسے جیسے طلحہ کے قدم گاڑی کے قریب بڑھ رہے تھے، اس کی نظر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی پر جا رہی تھی۔ گاڑی کا شیشہ کھولا ہوا تھا، اور اس نے ہاتھ میں بڑی سی گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ چیزیں اپنے بازوں میں لیے وہ جانے کون سی راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ 17 سال کی بے حد معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو طلحہ دنگ رہ گیا۔ بس قسمت نے اس کے ساتھ تھوڑی ستم ظریفی کی تھی، جو دماغی چوٹ لگنے کے بعد اس کی یادداشت کا کھو جانا تھا۔ وہ جواد کا بہترین دوست تھا، بچپن سے اس کے ساتھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محمل کس حالت کا شکار ہوئی تھی۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ان دونوں بہن بھائیوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا، اور محمل کو سر پر شدید چوٹیں آئی تھی۔ وہ پورے 2 ہفتے بے ہوشی کی حالت میں رہی تھی، لیکن جیسے ہی اسے ہوش آیا وہ اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہے، تو اس خبر نے اس کے دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ بہت عرصے تک کوما میں رہنے کے بعد ہوش میں آئی تو اس کی ذہنی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ ڈاکٹرز نے اسے مینٹل اسائلنس میں رکھنے کا کہا تھا۔ لیکن جواد اپنی اکلوتی اور پیاری بہن کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ عرصے تو وہ اسے سنبھالتا رہا، اور باپ کے مرنے کے بعد آمدنی کا جو ذریعہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور جو جمع پونجی تھی وہ بھی محمل کے علاج پر خرچ ہو چکی تھی۔ جواد کو ہم باہر جانے کا مشورہ بھی خود طلحہ نے دیا تھا، لیکن وہ اپنی بہن کو کس کے آسرے پر چھوڑ کر جاتا؟ ماموں اور چچاؤں کے گھر زیادہ دیر نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ اس کی دماغی حالت بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح تھی۔ کسی بات کو بھی سمجھانا ہو تو سمجھانے والے کو وقت لگتا ہے، اور اتنا صبر اور حوصلہ اس کے رشتہ داروں میں نہیں تھا، وہ جو ایک پاگل لڑکی کو سنبھالتے۔ جواد کی حالت اور بگڑتے حالات کو دیکھ کر طلحہ نے اس کی بات مان لی تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے محمل کو دیکھا تھا، اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اتنی پیاری لڑکی دماغی طور پر اس طرح مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ بہت سلجھی ہوئی اور تمیز والی بچی ہے، کم از کم اس ٹائم گڑیا کے ساتھ کھیلتی سیدھی سیدھی سادی سی معلوم ہوئی تھی۔ اسے شام جواب میں ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا، اور پھر رات 9 بجے کی فلائٹ سے وہ ملک چھوڑ کر سعودیہ کے پاس چلا گیا تھا۔ لیکن پہلے دن ہی اس لڑکی نے طلحہ کو ناک کو چنے چبوائے تھے۔ اس نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، اور طلحہ کے چھوٹے سے گھر کی ایک ایک چیز کو غصے سے بکھیر دیا تھا۔ طلحہ کے لیے یہ لڑکی کون ثابت ہو رہی تھی؟
آفس کے کام سے جاتا تو اسے گھر میں لاک کر کے جاتا۔ اس کے سامنے اس کے 1% کھلونے اور چاکلیٹس کے ڈھیر لگا دیتا تاکہ وہ خود کو مصروف رکھے، کسی قسم کی کوئی بھی شرارت نہیں کرے۔ اپنے گھر میں جگہ جگہ کیمراز بھی لگا دیے تھے تاکہ اس پر نظر رکھ سکے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سب کے باوجود اس لڑکی کی ضد اور شرارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ طلحہ کی ہر بات کا مطلب وہ الٹا ہی لیتی تھی۔ ایک دن اسے بہلا پھسلا کر بیٹھا تھا کہ اس کے دوست کی کال آ گئی تھی۔ محمل کو بول کر وہ اس سے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ تبھی فاروق نے اسے ذکر کیا، یار جواد نے تو بہت اونچا ہاتھ مارا ہے۔ طلحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم کہہ رہے ہو کہ زیادہ ہو؟ تبھی فاروق نے اسے بتایا کہ جواد محمل کا سگا بھائی نہیں تھا بلکہ اس کے والد کی پہلی شادی میں سے تھا۔ جواد کی شروع سے ہی محمل سے کوئی خاص بنی نہیں تھی، جبکہ حوریہ تو معصوم سی لڑکی اپنے ماں باپ اور جواد کے ساتھ بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کی وفات کو 3 ماہ گزر چکے تھے اور اب جب وہ اپنے باپ کی ساری دولت لے کر باہر جانا چاہتا تھا، اس لڑکی کو تو ویسے ہی پاگل قرار دے کر ساری جائیداد وہ اپنے نام کروا چکا تھا۔ اب باہر جا کر عیاشی کرنا چاہتا تھا اور وہاں باہر ہی ملک میں اس نے اپنا ایک انگریز لڑکی سے شادی کرنے کا بھی وعدہ کر لیا تھا۔ اس لیے بس کسی بھی طرح اپنے دوست طلحہ کے پاس اس لڑکی کو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا تاکہ دوبارہ کبھی واپسی نہ آ سکے، اور اس کے بعد طلحہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے اس کی بلا سے۔ اس سارے گیم سے طلحہ ناواقف تھا۔ وہ حیران تھا، بیٹا فاروق کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ جواد اس طرح کی کوئی بھی حرکت کر سکتا تھا۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھا، یہ بات تو بہت پہلے سے جانتا تھا کہ محمل اس کی سگی بہن نہیں ہے، لیکن وہ محمل کے ساتھ اس طرح کی گھٹیا حرکت کریں گے، وہ اپنے دوست کو دھوکہ دے گا۔ یہ سب باتیں اس نے بھلا کہاں سوچی تھی۔ فاروق داخل جانے کے بعد وہ جس کیفیت میں واپس آیا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ سامنے ہی محمل کو بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھ کر طلحہ نے اسے اٹھایا تھا اور پھر اسے بہلاتے ہوئے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ طلحہ سے عمر میں 15 سال چھوٹی تھی۔ کہنے لگا، محمل تم اچھی بچی بن کر رہنا، میں تمہیں وہ کچھ دلاؤں گا جو تم چاہتی ہو۔ محمل نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ اچھا تو پھر آپ مجھے میرے بھائی کے پاس لے چلیں، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، پلیز۔ طلحہ، یہ تو آپ کا بہت اچھا دوست ہے نا، آپ کی ہر بات مانتا ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے آ کر لے جائے۔ طلحہ نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں لے کر دوں گا، آپ کے بھائی ابھی واپس آ جائیں گے، بس یہ رونا بند کرو۔ وہ آج نہ جانے کیوں ضد پر اڑ گئی تھی، ابھی رو رہی تھی اور وہ اسے بچوں کی طرح کمر سے پکڑ کر اٹھا کر گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلا چکا تھا۔ پورے راستے وہ باں باں کر کے روتی رہی، یہاں تک کہ اس نے طلحہ کے چہرے اور بازوں پر چٹکیاں بھی کاٹی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ ضبط کر رہا تھا۔ یہ تو اس نے گاڑی لاک کر رکھی تھی، ورنہ وہ تو کب سے گاڑی سے چھلانگ لگا چکی ہوتی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے جب محمل نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، میں آپ کو بھی ماروں گی، آپ مجھے کڈنیپ کر کے لے جا رہے ہیں نا۔ طلحہ اگلے ہی پل اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا اور زور سے بولا، چپ، بالکل چپ، اگر تم نے ایک بھی لفظ مزید اپنے منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی ڈانٹ سن کر محمل گھبرا سی گئی تھی، کانپتی ہوئی اپنی گڑیا سے لپٹ گئی تھی۔ طلحہ نے اسے منانے کو اس کا بازو چھوا تو اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ اب یہ سب چل ہی رہا تھا جب سامنے سے گزرنے والی ایک گاڑی نے فوراً اس کی گاڑی کے سامنے بریک لگائی تھی۔ انہیں لگا کہ شاید گاڑی میں کچھ مشکوک حرکت ہو رہی ہے۔ طلحہ جس طرح محمل کو ڈانٹ رہا تھا اس سے کسی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے ایک ادھیڑ عمر شخص نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور محمل کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، بیٹا کیا ہوا ہے بیٹا، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ محمل ایک بار پھر بلک بلک کر رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، یہ شخص مجھے کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہے، مجھے میرے بھیا کے پاس چھوڑ کر آئیں، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، یہ بہت ڈانٹتے ہیں۔ احتشام کی تو کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ کیا مصیبت، یہ لڑکی زندگی میں آئے ہوئے ابھی 2 دن نہیں ہوئے تھے
اور اس کی زندگی میں ادھم مچا کر رکھ دیا تھا۔ طلحہ فوراً گاڑی سے نکلا۔ وہ بوڑھا شخص بھی فوراً آگے بڑھا تھا اور بولا، میں فوراً پولیس کو کال کرتا ہوں۔ لیکن طلحہ انہیں سچ بتانا چاہتا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے میرے پاس چھوڑا ہے، وہ خود کسی کام سے باہر جا رہا ہے، اس سے زائد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بچی کا تھوڑا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن وہ شخص تو غصے میں ہی آ چکا تھا۔ محمل میں ان کے پیچھے چھپ کر مسلسل روئے جا رہی تھی، جیسے ساری دنیا جہان کے ظلم طلحہ نے اس پر کیے ہوں۔ کچھ دیر بعد وہاں پر پولیس انسپیکٹر بھی آ چکا تھا، مگر جب اس کی نظر طلحہ پر پڑی تو فوراً اس سے بغل گیر ہوا اور بولا کہ ارے یار، سب خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے یہاں؟ وہ بوڑھا شخص فوراً بولا تھا کہ یہ لڑکا اس لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ تبھی وہ پولیس انسپیکٹر مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا بولا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں طلحہ کو، دوست ہے میرا، اور آپ جس لڑکی کے لیے اس پر الزام لگا رہے ہیں وہ بیوی ہے اس کی۔ 2 دن پہلے ہی تو نکاح کیا ہے اس میں محمل کے ساتھ، اور وہ اپنی بیوی کو کڈنیپ کیوں کرے گا؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ دراصل یہ لڑکی مینٹلی طور پر تھوڑی بیمار ہے، اس کا ذہن بالکل بچہ جیسا ہے، اس لیے آپ کو ایسا لگا ہوگا۔ وہ بزرگ آدمی طلحہ سے معذرت کرتا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ طلحہ غور کر اسی کو دیکھ رہا تھا، اس کی اچھی خاصی شرمندگی کا باعث بن چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے کہا تھا کہ بس بہت ہو گیا لڑکی، میں تم جیسی فضول ترین لڑکی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ کیا میں خود تمہیں تمہارے بھائی کے پاس چھوڑ کر آؤں گا؟ میری طرف سے چاہے تمہیں وہ دارالامان چھوڑ کر آئے، لیکن میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس نے بھی میرے ساتھ کوئی اچھا کھیل نہیں کھیلا، جھوٹ بول کر تم سے میرا نکاح کیا اور پھر یہاں سے بھاگ گیا۔ وہ بے حد غصے میں تھا، جبکہ وہ اپنی گڑیا کو سینے سے لگائے خاموشی سے گاڑی میں دبکی بیٹھی تھی۔ فوراً اس نے جواد کو کال کی تھی، مگر جواد کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اوپر سے اس کے رونے کی آوازیں اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ مجبوراً اس نے اپنی گاڑی حویلی کی طرف موڑ دی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے گاڑی حویلی کے باہر روکی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں رہنے والی محمل نے جب اتنی بڑی حویلی اور لان دیکھا تو وہ خوشی سے چہک اٹھی، کہنے لگی کہ اتنا بڑا گھر آپ کا ہے؟ طلحہ کہنے لگا، ہاں خیر سے میرا ہی ہے، چلو اب اندر چلو، میں تمہیں تمہارا روم دکھا دیتا ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگی، اتنا بڑا گھر ہے، اس میں تو پورا شہر ہی آ کر رہ لے آپ کے گھر میں، اور کون کون رہتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح اچھلتی کودتی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ ایک نظر احتشام نے اسے پلٹ کر دیکھا تو اس کی نظر اس لڑکی کی گردن سے نیچے رانائیوں پر ٹک کر رہ گئی۔ ذہن بچہ والا تھا، مگر جسم سے وہ ایک بھرپور جوان لڑکیوں جیسی تھی۔ یہ شاید اس نے ابھی تک اپنے آپ کو کور کرنا شروع نہیں کیا تھا۔ اس کا وجود اچھا لگ رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں پھیر گیا۔ آج سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ طلحہ نے اس طرح سے رشتہ نہیں رکھا تھا، نہ ہی بات کی تھی، سوائے کام کے وہ کسی لڑکی کو اپنے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ کہنے لگا کہ اس گھر میں صرف میں ہی رہتا ہوں، یا پھر وہ ملازم جو کھانا بنا کر اور صاف صفائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ محمل تو یہ سن کر حیران رہ چکی تھی، کہنے لگی کہ اچھا، اس کا مطلب میں اس پورے گھر میں ملکہ بن کر رہوں گی، یہ سب میرا ہے نا؟ فوراً وہ اندر جانے کے بعد صوفے پر اچھلنے کودنے لگی تھی، کبھی ایک صوفے دوسرے صوفے پر جاتی اور خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ ہم دونوں تو یہاں پر صحیح عیش کریں گے۔ طلحہ کو اس لڑکی کا یہ بچپنا کچھ اچھا بھی لگنے لگا تھا۔ وہ جس طرح اچھل کود رہی تھی، طلحہ نے اسے روکا نہیں تھا۔ بچوں کی طرح وہ پوئمز پڑھتی ہوئی ایک جانب صوفے پر بیٹھی اپنی گڑیا سے باتیں کرنے لگی، تو طلحہ بھی پرسکون سا ہو کر سیدھا اپنی کمرے کی طرف چلا گیا۔ شام کو کھانا بننے میں دیر تھی جب اس نے واویلا مچا دیا۔ طلحہ کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ بھوک لگی ہے، کھانا دے دو، بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دو، پیٹ میں چوہے ڈسکو ڈانس کر رہے ہیں۔ کھانے کا وقت آیا تو وہ بڑی ہڑبڑی میں کھانا کھا رہی تھی، آدھا منہ سے باہر گر رہا تھا۔ طلحہ کو اس کی حرکت تھوڑی عجیب ہی لگی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ دیکھو، ایسے نہیں کھاتے، آرام آرام سے کھاتے ہیں، کھانا ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اس نے فوراً سے ٹیبل پر گرے ہوئے چاول کے دانے چنے اور وہ بھی منہ میں ڈال گئی۔
کہنے لگی کہ نہیں، میں ضائع تو نہیں ہونے دیتی، جو ٹیبل پر گرتے ہیں وہ بھی اٹھاتے آخر میں کھا جاتی ہوں، یہ چڑیوں کو ڈال دیتی ہوں۔ طلحہ اسے خوبکی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم پہلے سے ہی ایسے کھاؤ کہ کھانا ضائع نہ ہو؟ چلو تمہیں میں خود کھلاتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں چمچ ڈال کر کھانا کھلا رہا تھا اور وہ بالکل اچھی بچی کی طرح آرام سے کھانے لگی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ ہی محمل کو دیا تھا۔ کہنے لگا کہ جاؤ، یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں سو جانا اور رات کو بھٹکتی مت رہنا اور بلا وجہ ادھر ادھر پنگے بازی بھی مت کرنا، سمجھی؟ وہ چپ چاپ اس کمرے میں آ چکی تھی۔ محمل نے ایک نظر اس کمرے کو دیکھا اور پھر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ جمائی لیتے ہوئے وہ بیڈ پر گرتی سو چکی تھی، جبکہ طلحہ بھی کچھ دیر لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا اور پھر سونے لگا۔ اسے کمرے میں گوپ اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی۔ گہری نیند میں طلحہ سو رہا تھا جب اسے اپنے قریب ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ باہر بادل گرج رہے تھے، تیز بارش ہو رہی تھی اور وہ گہری نیند میں تھا جب اسے لگا جیسے کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہے، اور پھر اسے اپنے کمبل میں گھسنے کی آواز آئی۔ پاس ہی کے ساتھ ہی ایک گرم وجود اس کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے طلحہ جان ہی نہ پایا۔ اسے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا، جب بھی کوئی اسے اپنی باہوں میں جکڑ چکا تھا۔ طلحہ بھی خواب میں ہی اپنا آپ جیسے بلا ہی چکا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور اپنی باہوں میں اس کے حسین سراپے کو بڑھ لیا تھا۔ خواب میں وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا، حقیقت میں وہی سب کچھ کرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس حسین سراپے کو اپنی باہوں میں بھر کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیرنا شروع کر دیا اور اگلے ہی پل اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرنے کے بعد وہ نزاکت سے اس کے لبوں کا رس پینے لگا تھا، جبکہ وہ چلا بھی نہیں سکی تھی۔ کچھ دیر بعد طلحہ نے اسے چھوڑا تو اسے اپنے کانوں میں چلانے کی آواز آئی۔ چلانے کی آواز پر طلحہ ہڑبڑا کر بیٹھا تھا۔ اندھیرے کمرے میں اس نے فوراً لیمپ چلایا، اپنے سامنے دیکھا تو اس کی جان ہی لبوں پر آئی تھی، کیونکہ یہ تو محمل تھی، اس کے بے حد قریب اس کی باہوں میں، جو بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، توبہ استغفر اللہ، یہ کیا کر رہے تھے آپ میرے ساتھ؟ ایسے تو فلموں میں ہیرو ہیروئن کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا چھپ چھپ کر، ایک بار ٹی وی پر یہ سین چل رہا تھا، ہیرو ہیروئن کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا بے شرمیوں والی حرکت کرتا ہے۔ آپ میرے ساتھ وہی سب کچھ کر رہے تھے نا؟ طلحہ کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میرے روم میں، میرے بیڈ پر، وہ بھی رات کی اس پہر؟ تمہیں تو میں چھوٹی بچی سمجھتا تھا، اور تم کرنا کیا چاہ رہی تھی میرے ساتھ؟ ڈر کر وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میں نے کیا کرنا تھا؟ مجھے تو خود کو ڈر لگ رہا تھا، میں تو آپ کے ساتھ سونے آئی تھی۔ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ بارش ہو رہی ہے اور بادل گرج رہے ہیں۔ تبھی بجلی چمکی تھی اور وہ جلتا ہوا لیمپ بھی بجھ چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ چلاتی ہوئی اچھل کر بیڈ پر آئی اور اندھیرے میں ہی طلحہ کو ڈھونڈ کر اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ پلیز پلیز طلحہ، مجھے بچا لے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ابھی بھوت آ جائے گا اور مجھے آ کر کھا جائے گا۔ طلحہ کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ایک دم سے اسے نسوانی حسن سے بھرپور لڑکی کو اپنی گود میں بٹھا دیکھ کر اس کے جذبات و بال مارنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو اپنی گود سے ہٹانا چاہتا تھا جو اس کے تن بدن میں آگ لگا چکی تھی اور جذبات کو بار بار بھڑکا رہی تھی، مگر وہ تو اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالے اس سے چپکی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے گلے لگ کر کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ میرے ماما بابا کو بلائیں، جواد بھائی کو بلائیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ مزید اس کے قریب سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ طلحہ نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا، پھر ایک بچی سمجھ کر وہ کہنے لگا کہ دیکھو محمل، میری بات سنو، تم مجھ سے دور ہٹو، تم مجھ سے الگ ہوگی تو ہی میں جا کر سامنے دراز سے ٹارچ لے کر آؤں گا۔ میرا موبائل بھی میرے پاس نہیں ہے، تم جس طرح مجھ سے چپکی ہو، میں کیسے اٹھوں گا اور روشنی کروں گا؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ اسے جیسے تیسے سمجھاتا ہوا خود سے دور کر گیا، مگر وہ پھر اسے چپک چکی تھی۔ نہیں نہیں، میں نہیں ہٹوں گی، کتنی باڈی ہے آپ کی، بڑے بڑے ڈولے شولے بنا رکھے ہیں، مجھ جیسی ایک 25 کلو کی لڑکی نہیں اٹھائی جاتی آپ سے۔ جس انداز میں بول رہی تھی طلحہ تو حیران رہ چکا تھا۔ کہنے لگا، تم سچ میں پاگل ہو یا پاگل بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو؟
باتیں تمہاری ایسی ہوتی ہیں جیسے تم سے زیادہ ذہین فتین کوئی نہیں۔ خیر لڑکی ہو نا، فطرت میں ہی 1.5 گز لمبی زبان لکھی گئی ہے تمہاری۔ اسے کمر میں ہاتھ ڈال کر گود میں اٹھا چکا تھا اور پھر اسی حالت میں ہی وہ آگے بڑھ کر ٹارچ آن کر گیا۔ وہ سچ مچ کافی ڈری ہوئی تھی، پسینے سے شرابور تھی۔ طلحہ کو ایک طرح سے اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا ڈرنا بند کرو، چلو میں تمہیں ایک سٹوری سناتا ہوں۔ بالکل کسی بچے کی طرح وہ اسے سٹوری سنا رہا تھا اور وہ دھیرے دھیرے سٹوری سنتے ہوئے اس کے بیڈ پر ہی سو چکی تھی۔ طلحہ نے اس پر کمفرٹر دیا اور پھر خود صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ معصومیت سے بھرا ہوا چہرہ مگر ذہن بچوں جیسا۔ اس کے ذہن میں بار بار اور طرح کے خیال آ رہے تھے۔ آخر کو وہ بھی ایک مرد تھا اور بار بار لڑکی کا چھونا اس کے جذبات بھڑکا رہا تھا، اور پھر تھی بھی وہ اس کی بیوی، مگر اپنے جذبات کو قابو کر کے وہ صوفے پر ہی سو گیا۔ اگلے روز جب وہ آفس سے گھر آیا تو گھر کا بگڑا حشر دیکھ کر اس کا دماغ گونگ چکا تھا۔ کانچ کے ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان ٹوٹا ہوا تھا، یہاں تھا کہ فرش پر بکھرا ہوا کھانا اور سامان، اور کچن میں ابھی بھی ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں گیا تو غصے سے چلا ہی اٹھا تھا، کیونکہ کچن میں بلی کے بچے ادھم مچا چکے تھے۔ پورے گھر میں اس کی آواز گونجی تھی، مگر اسے کہیں سے بھی محمل نہیں ملی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو سامنے وہ لڑکی آم کے پیڑ سے آم توڑ رہی تھی اور گلی کے بچے بھی پاس کھڑے تھے۔ حوریہ کو تو بس سارا دن انہی سب میں گزر چکا تھا۔ گلی میں نہ جانے کہاں سے اسے بلی کے 2 بچے ملے تھے اور وہ انہیں اٹھا کر گھر لے آئی تھی۔ طلحہ کے چلانے پر وہ سہم کر واپس آئی تھی۔ کچی کیریاں اس نے گود میں بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا، آپ بھی کھائیں گے کیا کچی کیریاں؟ اسے گھر کے اندر لایا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا بچی ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کیا کر رہی ہے تم؟ میرے گھر کا حشر بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ مجھے اپنے بیڈ کی چادر پر ایک سلوٹ بھی پسند نہیں، اور تم نے میرے گھر کا حشر کر دیا ہے۔ عجیب بدتمیز لڑکی ہو تم، جلدی صاف کرو ابھی کے ابھی سے، ورنہ میں پتہ نہیں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ اس پر داڑا تھا۔ محمل نے سہم کر اسے دیکھا اور منمنا کر بولی، میں بہت نازک سی ہوں، دیکھیے بھلا میں اتنا کام کیسے کر سکوں گی؟ آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے کام کرواتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا کہ کوئی نازک نہیں ہے تم، چلو کام پر لگ جاؤ ورنہ بہت برا پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ۔ ڈرتے ڈرتے سہمتے ہوئے وہ چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر رکھنے لگی تھی۔ جیسے تیسے اس سے صفائی ہوئی تھی اور صفائی کر چکی تھی، اور پھر گلا پھاڑ کر رونے لگی کہ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ طلحہ بھی اس سے اکتا ہی چکا تھا۔ ابھی اسے اس گھر میں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے، مگر مزید برداشت کرنا مشکل تھا۔ اس نے جواد کو کال کرنا شروع کر دی کہ کب وہ اپنی بہن کو بلوائے گا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا، اور باہر جا کر تو اس نے کال کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس کا پاکستان والا نمبر تھا، وہ بند کر چکا تھا۔ اس نے کچھ لوگوں سے جواد کے بارے میں پوچھنا چاہا، مگر بے سود تھا۔ اس لڑکی کو اچھے برے کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ جوان ہو چکی تھی، مگر خود کو کس طرح ڈانپنا ہے اور انڈر گارمنٹس کا کیا استعمال کرنا ہے اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مجبوراً طلحہ نے ہی بالکل ایک ٹیچر کی طرح اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا اور سمجھایا تھا کہ تم اب چھوٹی نہیں رہی، اس لیے میں تمہیں کچھ سامان منگوا کر دے رہا ہوں، تم نے اسے پہننا ہے اور آئندہ کے بعد تمہیں دوپٹہ اتار کر نہیں گھومو گی، میرے سامنے تو بالکل بھی نہیں، تم ہمیشہ دوپٹے میں رہو گی، خود کو چھپا کر اور گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی دکھائی نہ دو۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ چپ چاپ سر ہلا کر جیسے سمجھ بھی رہی تھی۔ اس نے کچھ پیکٹ لا کر محمل کو دیے تھے، کہنے لگا کہ اب ان کا استعمال کرو۔ وہ چپ چاپ انہیں لے کر کمرے میں آ چکی تھی، مگر محمل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سب کو کیسے پہننا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ باہر آ کر طلحہ سے کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا آپ میری ہیلپ کر دیں گے؟ مجھے ایک دفعہ پہننا کر بتا دیں، اس کے بعد میں خود سے کر لیا کروں گی۔ احتشام اس لڑکی کی بات پر سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ پہلے تو کچھ سوچتا رہا، پھر آخر میں اسے یہی حل ملا تھا کہ اس لڑکی کو کسی اچھے دماغی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اس کا کوئی علاج بھی تو ہوگا، یہ شروع سے تو ایسی نہیں تھی۔ علاج کروایا جائے تو ٹھیک بھی تو شاید ہو ہی جائے۔ اگلے روز وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا آیا۔
اور ڈاکٹر اس کے جاننے والا دوست تھا۔ جب وہ اس کے کلینک میں داخل ہوا تو محمل نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کی گڑیا تھی۔ محمل کے ساتھ جس طرح کی ٹریجڈی ہوئی تھی وہ سب کچھ ڈاکٹر کو بتا چکا تھا۔ محمل کے کچھ ٹیسٹ ہونے تھے، سٹی اسکین ہونا تھا، مگر وہ تو اصل کی ڈرپوک تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس نے احتشام کا ہاتھ پکڑے رکھا، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ میرے ساتھ ہو تو مجھے کوئی ڈر نہیں رہتا۔ اب تو طلحہ کو بھی اس سے انسیت سی ہونے لگی تھی۔ اس نے تو طلحہ افندی کو بھی دھیرے دھیرے بدلنا شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے تمام تر ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا کہ اگر اس کا پراپر علاج کیا جائے تو امید ہے کہ 5-6 مہینوں میں اس لڑکی کی یادداشت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ طلحہ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ اسے لے کر گھر آ چکا تھا۔ محمل کی حرکتیں بچہ جیسی تھی۔ نہا کر آتی تو اس کے سامنے بیٹھ جاتی، اور لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہوتا تو لیپ ٹاپ لے کر سائڈ پر کرتی اور اسے کہتی کہ چلیے اب میرے سر کا مساج کیجیے، مجھے بہت سکون آتا ہے۔ طلحہ نہ چاہتے ہوئے بھی دھیرے دھیرے سے اس لڑکی کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ پہلے وہ جو بے دہانی سے اس کا خیال رکھتا تھا، اب اسے اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ اب تو آس پاس کے گھروں کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ طلحہ کے ساتھ اس سے گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بات تھوڑی عجیب تھی۔ کہاں یہ لڑکا جو گھر میں اکیلے رہتا تھا؟ گھر میں اس نے لڑکی ملازمہ بھی نہ رکھی تھی، اور اب نہ جانے ایک لڑکی اس کے پاس کہاں سے آ گئی۔ جب ہی گاؤں کے کچھ بزرگ لوگ اس کے پاس آئے تھے، کہنے لگے کہ بیٹا تمہارا اس لڑکی سے رشتہ کیا ہے؟ جواب میں طلحہ نے سب کو بتا دیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے۔ وہاں پر موجود لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ کہنے لگے اچھا، مگر یہ لڑکی تو ہمیں دماغ سے تھوڑی عجیب ہی لگتی ہے۔ تبھی طلحہ کہنے لگا کہ جیسے بھی ہے میری بیوی ہے، آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو کیا کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم یہی پوچھنے آئے تھے کہ اس لڑکی سے تمہارا رشتہ کیا ہے۔ بہرحال اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ بغیر نکاح ایک لڑکی کے ساتھ رہنا باقی کے گھروں پر اور بچوں پر کیا اثر ڈالے گا؟ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے، جب صوفے کے پیچھے سے وہ طلحہ کے کان میں چلا اٹھی تھی۔ طلحہ ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ کی تالی بجاتے ہنسنے لگی تھی، اور پھر وہ اسے سارا دن شہر گھماتا رہا، کبھی آئس کریم تو کبھی گول گپے، پھر کبھی کیا تو کبھی کیا۔ وہ فرمائش کر کے کھاتی رہی۔ طلحہ اسے منع بھی کرتا رہا کہ بس کرو لڑکی، پیٹ پھول کر پھٹ جائے گا، تمہارا کتنا کھاؤ گے، گرم ٹھنڈی چیز ہی مکس کھا رہی ہو، طبیعت خراب ہو گئی تو پھر میں تمہیں آدھی رات کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاؤں گا، سمجھ گئی تم؟ وہ دو آئس کریم ہاتھ میں اٹھائے جلدی جلدی کھائے جا رہی تھی، اور دوسری طرف گول گپے کی پلیٹ بھی سامنے رکھی ہوئی تھی۔ دونوں آئس کریم کو کھانے کے بعد وہ گول گپے کھاتی تھی، اور احتشام بس منہ بنا کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ابھی وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، ہاں تو بیوی ہوں میں آپ کی، آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اب تو بس آپ میری فرمائشی پوری کیا کریں۔ رات 2 بجے تک یہ سن کر طلحہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کہنے لگا رات 2 بجے تک میں تمہاری نہیں بلکہ تم میری فرمائشیں پوری کرو گی، ذرا ٹھیک تو ہو جاؤ ایک دفعہ، پھر بتاتا ہوں میں تمہیں۔ جیسے ہی وہ رات کو گھر پہنچے تو وہ اپنا پیٹ پکڑ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ طلحہ نے اسے یوں ہائے ہائے کرتے دیکھا تو کہنے لگا کہ ارے کیا ہوا ہے تمہیں، چلا کیوں رہی ہو؟ وہ تو اپنا پیٹ کسی حاملہ عورت کی طرح پکڑ کر صوفے پر گر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میرا بچہ ہونے والا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ اس کی بات سن کر طلحہ کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ کہنے لگا اچھا، مگر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تو تمہارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں۔ اسے ہنسا دیکھ کر محمل نے شرماتے ہوئے اپنی گڑیا اس کی طرف پھینکی تھی اور بولی آپ ہنس رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کیا شادی کے بعد ہی تو بچہ پیدا ہوتا ہے؟ آپ سے میری شادی ہوئی اور کل رات آپ نے میرے ہونٹوں پر چوم لیا تھا، تو اس لیے اب بچہ آنے والا ہے، میرا چھوٹا سا نیو ٹیڈی بیئر۔ وہی سب بولی تو طلحہ اس کے قریب آیا اور اسے باہوں میں بھر کر اٹھا کر کمرے میں لے جانے لگا۔ کہنے لگا پاگل لڑکی، ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے تو میرے ساتھ سوگی، میں تمہارے ساتھ پیار کروں گا، اس کے بعد ہی 9 مہینے لگتے ہیں بچہ آنے میں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور وہ کہنے لگی کہ اچھا پھر تو اب آج میرے ساتھ سو جا،
کیونکہ میں مننے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ طلحہ چاہتا تو یہی تھا کہ ابھی اسی لڑکی کے ساتھ اپنا تعلق آگے نہ بڑھائے۔ اب اس کا علاج چل رہا تھا اور ڈاکٹر کے مطابق 2-3 ماہ میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو سکتی تھی، مگر وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، بالکل نہیں لڑکی، جاؤ جا کر چینج کرو اور سو جاؤ۔ بار بار میرے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو، ورنہ تمہارے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور جیسے ہی دوسری طرف رخ کرنے لگا تو وہ ایک بار پھر صوفے پر چڑھ کر کودنے لگی۔ کہنے لگی کہ نہیں، بالکل نہیں، نہیں، میں نے جب کہہ دیا ہے کہ مجھے مننا چاہیے تو چاہیے۔ ایک تو ویسے مجھے 9 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ 9 مہینے جانتے ہیں ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 دن ہوتے ہیں، کبھی 31 دن آ جاتے ہیں۔ اور تب تک کیا میں ٹیڈی بیئر کے ساتھ کھیلتی رہوں گی؟ بس آپ کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ مجھے بس 1-2 ہفتوں میں ہی بیبی مل جائے۔ کچھ اس طرح سے باتیں کر رہی تھی اور ایک دم سے آ کر طلحہ کے گلے سے لگ گئی تو طلحہ بھی اپنا آپ کھو چکا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ محمل تھوڑی گھبرائی تھی جب اس کے مزید قریب آنے لگا اور دھیرے دھیرے اسے ہر ایک پردے سے آزاد کرنے لگا تو ہچکچاتے ہوئے محمل کہنے لگے کہ طلحہ، یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا، مجھے شرم آ رہی ہے، پلیز چھوڑیں مجھے۔ مگر مزید طلحہ صبر نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ بس شادی تو کر ہی لی ہے نا اب تم نے، اب مجھے میرا حق بھی وصول کرنے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں ہونے دوں گا، تم میرے ساتھ بہت انجوائے کرو گی۔ بس میں جیسے جیسے ہی کرتا جا رہا ہوں تو تم میرا ساتھ دیتی جاؤ۔ وہ اپنے لبوں سے کبھی اس کے چہرے کو چوم رہا تھا تو کبھی گردن کو اور کبھی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر رہا تھا۔ وہ جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے محمل بھی اس کے آگے بے بس سی ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی طلحہ اس کے بے حد قریب آیا اور سارے فاصلے مٹانے لگا تو محمل کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ پورے وجود میں درد سرایت کرنے لگا۔ وہ چلانے لگی تھی۔ خوف اور ڈر سے اس کے دماغ میں اچانک ایک ایسا جھٹکا لگا کہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی یادداشت واپس لوٹنے لگی تھی۔ وہ چلانے لگی تھی۔ وہ چلانے کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ طلحہ گھبرا گیا تھا۔ سارا نشہ تو جیسے ایک پل میں اڑن چھو ہو گیا تھا۔ فوراً اس سے پیچھے ہٹا۔ کہنے لگا، محمل، کیا ہوا تمہیں؟ محمل، آئی ایم سوری۔ او مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ خود کو ہی کوس رہا تھا کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لڑکی ابھی کس فیز سے گزر رہی تھی، پھر بھی وہ اس کے قریب کیسے آ گیا؟ اتنے سال ہی تو صبر کر کے اپنے جذبات کو دبا کر رہ رہا تھا، کچھ مہینے اور انتظار نہیں کر سکتا تھا؟ وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ محمل، ہوش میں آؤ پلیز، یار پلیز۔ محمل، آنکھیں کھولو اپنی۔ مگر محمل تو بے ہوش ہی تھی۔ کچھ سال پہلے ہونے والے حادثے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلا تھا، جب ایک بڑا ٹرک ان کی گاڑی سے آ ٹکرایا تھا۔ وہ کتنی خوش تھی، اس کے ماں باپ کتنے خوش تھے، مگر اس ٹرک ڈرائیور نے ان کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ ایک بار پھر وہ حادثے کا منظر اس کے سامنے آیا تو وہ چلا کر اٹھ بیٹھی۔ ماما، ماما، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ بابا، آپ کے سر سے خون نکل رہا ہے بابا، پلیز بابا آنکھیں کھولیں۔ وہ روتے ہوئے سب کچھ بول رہی تھی۔ وہ بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔ طلحہ اسے قابو میں کیے ہوئے تھا، ورنہ وہ تو آنکھیں بند کیے شاید بھاگنا شروع کر دیتی۔ جیسے ہی اسے اپنے کانوں کے پاس ایک غیر شخص کی آواز آئی تو محمل نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اپنے سامنے طلحہ کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی خواب سے جاگی ہو۔ کہنے لگی کہ میرے ماں بابا کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ آپ انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں نا؟ ان کا بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ وہ فوراً خود کو اس سے چھڑواتی بیڈ سے اٹھ کر باہر نکلی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ لان میں آ چکی تھی اور طلحہ اس کے پیچھے آتا اسے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، محمل، ہوش میں آؤ۔ باہر آتے ہی جب اس نے گپ اندھیرا دیکھا تو جیسے اس کا سانس رک چکا تھا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر گر چکی تھی۔ گزشتہ 3 سالوں سے وہ اس کیفیت میں تھی۔ اپنے ہاتھ پیروں کو دیکھنے لگی، خود کو دیکھنے لگی۔ وہ تو بالکل ہی بدل چکی تھی، پہلے جیسی بچی تو نہیں رہی تھی۔ ایک نظر اس نے ڈرتے ڈرتے طلحہ کو دیکھا۔ کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ یہ کس کا گھر ہے؟
اور جواد بھائی وہ کہاں پہ ہیں؟ ماما بابا چلے گئے؟ وہ رو رہی تھی، جواد کو پکار رہی تھی۔ جب طلحہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا، وہ اس کے سینے سے لگی بس روئے جا رہی تھی۔ جب اس کے حواس کچھ فعال ہوئے تو طلحہ کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کون ہو آپ؟ آپ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے نا؟ تو طلحہ تو سن پکڑ کر رہ گیا، کہنے لگا دیکھو محمل، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، جذباتی ہو کر فیصلہ نہیں کیا کرتے۔ میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا بھائی تمہیں میرے حوالے کر کے گیا تھا، تمہاری مرضی سے ہمارا نکاح ہوا تھا، میں تمہارا علاج کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ تمہاری یادداشت 2-3 مہینوں تک واپس آ جائے گی، مگر دیکھو تم ٹھیک ہو گئی۔ طلحہ خوش تھا، مگر محمل کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے اپنا ماضی، اپنا حال، سب کچھ یاد آ چکا تھا اور اسے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ غیر شخص کے سامنے وہ کیسے پاگلوں بے وقوفوں جیسی حرکت کرتی رہی۔ کہنے لگی دیکھیں مجھے معاف کر دیں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ جواد بھائی مجھے چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتے ہیں؟ کسی غیر شخص کے ساتھ مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ وہ تو میرا بھائی تھا نا۔ طلحہ اس کے یوں بدلے رویے کو دیکھ کر دکھی سا ہوا تھا، کہنے لگا غیر نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، بیوی ہو تم میری، اتنے مہینے ہم نے ایک ساتھ گزارے ہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مگر محمل غصے سے اسے دور کر کے کہنے لگی جھوٹ بولتے ہیں آپ نے میرا استعمال کیا ہے، آپ بیڑیاں ہیں، درندے ہیں۔ ایک معصوم لڑکی جس کی یادداشت نہیں تھی وہ آپ کو مل گئی، جس کا ذہن بچوں والا تھا، اور آپ جسم کے بھوکے بن کر اس کے جسم کا استعمال کرنا چاہتے تھے؟ یہی سوچ تھی آپ کی؟ طلحہ تو دیدے پھاڑ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے ہی روز اتفاق سے طلحہ نے کال کی تو جواد کا نمبر لگ گیا تھا۔ جیسے ہی کال ملی تو جٹ سے محمل نے اس سے موبائل چھینا تھا۔ کال سپیکر پر تھی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ میں ٹھیک ہو چکی ہیں، پلیز واپس آ جائیں۔ ماما بابا چلے گئے ہیں اور آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بھی غیروں کے آسرے پر۔ مجھے یہ شخص پتہ نہیں کیا کر رہا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے، میں تو اسے اپنا شوہر مانتی نہیں ہوں۔ اس نے میرا استعمال کیا۔ مگر دوسری جانب سے جواد انتہائی بیزاری سے کہنے لگا کہ دیکھو محمل، میری بلا سے تم جیو یا مرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو طلحہ کو بھی یہی کہوں گا کہ چاہے تمہیں اپنے پاس رکھیں کسی دارالامان میں چھوڑ کر یا سڑک پر ہی کہیں پھینک دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اسے میں نے 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ اس لڑکی کو دارالامان چھوڑو، مگر ابھی تک اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ محمل کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہے۔ جواد اسے اچھی خاصی سنا کر فون بند کر چکا تھا اور حوریہ وہیں گر گئی۔ طلحہ کو اس لڑکے پر ترس آیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ محمل، میں جانتا ہوں تم اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہو، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بھلے تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، مگر میں تمہیں دل و جان سے اپنی بیوی قبول کر چکا ہوں۔ اب تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی دوسری لڑکی نہیں آئے گی۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لو، لیکن میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ محمل اس کے ساتھ واپس گھر آ چکی تھی، پہلے تو کمرے میں ہی بند تھی، دھیرے دھیرے وہ واپس زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ طلحہ کو بغور دیکھنے لگی، اسے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک روز جب وہ گھر آیا تو اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے سوری کرنے لگی کہ میں نے پتہ نہیں آپ کو کتنا تنگ کیا، میرا سگا بھائی مجھے آپ کے ساتھ چھوڑ گیا۔ اگر آپ بھی میرے بھائی جیسے ہوتے تو شاید آپ بھی میرا فائدہ اٹھاتے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے مجھے پھینک دیتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میری وجہ سے آپ کو جو کچھ جھیلنا پڑا، میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی اور طلحہ اسے غور کر دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ اچھا تماشا ہے تمہارا۔ ایک تو میں پچھلے 4 مہینوں سے تمہارا بچوں جیسا بیہیویئر برداشت کر رہا تھا، جانتی ہو تم نے میرے ناک میں کتنا دم کر کے رکھا تھا، اور اب یہ رونی صورت بنا کر معافی مانگ رہی ہو؟ اتنی آسانی سے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ محمل آنکھوں میں آنسو لیے سر اٹھا کر کہنے لگی کہ اچھا پھر کیسے معاف کریں گے آپ مجھے؟ یہ سن کر طلحہ کہنے لگا بس مجھ سے میری ہی طریقے سے معافی چاہیے۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟
وہ کہنے لگا کہ دیکھو اس روز میں تمہارے ساتھ گولڈن نائٹ انجوائے کرنے والا تھا، مانتا ہوں میں نے غلط کیا، مگر شاید یہی بہتر تھا، چلو اس بہانے تمہاری یادداشت تو ٹھیک ہو گئی، مگر میرا سارا مزہ تم نے کرکرا کر دیا تھا۔ محمل کا تو چہرہ شرم سے سرخ لال ہونے لگا تھا، مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، اب شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بس اب چپ چاپ تم خود میرے ساتھ میری گولڈن نائٹ یادگار بناؤ گی، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، سب کچھ تم کرو گی، تبھی میں راضی ہو سکتا ہوں، ورنہ میں تو بالکل بھی تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ محمل تھوڑی جھجکی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کر کہنے لگی کہ اب آپ اپنی محمل بیبی کے ساتھ ایسا کریں گے؟ مجھے کچھ بھی کرنا نہیں آتا، میں تو معصوم بچی ہوں نا۔ وہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولی تو طلحہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگلے ہی پل وہ ہنسی تھی اور طلحہ اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا ہاں بیبی، ابھی تو تم نے ایک دن میں اپنا ہی بیبی پیدا کر لینا تھا، صحیح ڈرامے باز ہو تم، پوری کی پوری نوٹنکی کہیں کی۔ وہ ہنستا ہوا اسے ایک بار پھر باہوں میں بڑھ چکا تھا اور کمرے میں لے آیا۔ محمل بھی مسکراتے ہوئے طلحہ کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول چکی تھی، بڑے پیار سے وہ رات وہ اس کے نام کر چکا تھا۔ محمل نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تھا، اور رات وہ ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ پوری رات کمرے میں ان دونوں کی محبت بھری سسکیاں گونجتی رہی تھی۔ محمل کو حقیقی معنوں میں اس نے اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھا تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دی تھی۔ طلحہ نے اس کے سارے دکھوں کا مداوع اتنی پیار سے کیا تھا کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے سب غم بھولنے لگی تھی، اور جواد نے جو کیا تھا وہ اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ چکی تھی۔ بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا تھا۔